چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ گناہوں کی سزائیں لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس سلسلے میں شرکت کر کے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اچھی نیت کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جس کا خلاصہ ہے مسلمان کی اچھی نیت اسے جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ آئیے نیت کرتے ہیں اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے اور علم حاصل کرنے کے لیے شرکت کروں گا، اور جو سنوں گا عمل کی کوشش بھی کروں گا اور اسے دوسرے تک پہنچانے کی بھی کوشش کروں گا۔ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ یعنی پکے ارادے کو۔ نیت ہوتی دل میں ہے، دل ہی دل میں نیت کرنی ہوتی ہے اور زبان سے کہنا ہوتا ہے انشاء اللہ الکریم۔ اچھا، انشاء اللہ الکریم کہنے کی اپنی برکتیں ہیں کہ جس کام میں انشاء اللہ کہا جاتا ہے، اللہ پاک اس کام کو مکمل فرما دیتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اچھی نیت بھی کریں اور ساتھ میں زبان سے انشاء اللہ الکریم بھی کہہ لیا کریں۔ اللہ پاک ہمیں اچھی نیتوں پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ پاک کی رحمت بن کے دنیا میں تشریف لانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ کون نہیں چاہے گا کہ میرا رب راضی ہو جائے؟ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو درود پاک پڑھنے والا خوش نصیب ہے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہوگا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی کوشش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے نا، وہ ہے ظلم کی تباہ کاریاں۔ ظلم کرنا، تکلیف پہنچانا۔ آج اگر ہم غور کریں تو کہیں نہ کہیں انسان یا جانور یا کیڑے مکوڑے کہیں ہم سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم ظلم کی تعریف سنتے ہیں۔ ظلم کرنا کہتے کسے ہیں؟ جب ڈیفینیشن پتہ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس گناہ سے بچنے میں کامیاب ہوں گے۔ اب پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم بچنے میں کامیاب کیسے ہوں گے؟ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ ظلم کی تعریف ہے ہر وہ نقصان اور تکلیف جو بلا اجازت شرعی کسی کے دین، عزت، جان، جسم، مال یا دل کو پہنچایا جائے، ظلم ہے۔ چاہے وہ نقصان اور تکلیف قول یعنی کہہ کر، بات کہہ کر، یا فعل کے ذریعے یعنی کسی عمل کی وجہ سے، یا ترک کے ذریعے۔ ترک مینس مثلا مزدور کو اس کی اجرت دینے میں بلا وجہ تاخیر کی، لیٹ کیا، تو یہ سب ظلم کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں۔ یعنی ظلم زبان سے بھی ہوتا ہے، جسم سے بھی ہوتا ہے یعنی پارٹس آف باڈی سے بھی ہوتا ہے، یا ترک کے ذریعے یعنی مزدور کو اجرت دینے میں تاخیر کریں گے نا، تب بھی ظلم کی صورت ہو سکتی ہے۔ اس کی مثال ہے
ظلم کی مثالیں کون کون سی ہیں؟ ڈیفینیشن تو سنی، مگر ظلم ہوتا کیسے ہے سنیے۔ مار پیٹ کرنا، قرض لے کر دبا لینا، گالی دینا، غیبت و چغلی کرنا، مزدور کی اجرت دبا لینا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، امانت میں خیانت کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہے یہ ظلم کی صورتیں ہیں۔ اب ہم سب غور کریں، یہ جو باتیں بیان ہو رہی ہیں ان میں سے مجھ میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں کر رہا یا کر رہی۔ اسلامی بہنیں خود غور کریں کہ ہم سے ایسے کوئی معاملات تو نہیں ہو رہے کہ ہم ظالم کی ڈیفینیشن میں آ رہے ہیں، ہم ظلم کر رہے ہو، اور ظلم کرنا اچھی بات نہیں ہے، اس سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ اب ظلم کے مختلف احکام ہیں، سنیے وہ کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، ظلم شرعاً اور عقلاً حرام ہے، شرعاً بھی حرام ہے اور عقلاً بھی حرام ہے، کسی حالت اور کسی صورت میں جائز نہیں۔ جانور پر ظلم کرنا انسان پر ظلم کرنے سے زیادہ گناہ ہے، کیونکہ انسان تو کسی سے اپنا دکھ درد کہہ سکتا ہے، بے زبان جانور کس سے کہے؟ اس کا اللہ کے سوا فریاد سننے والا کون ہے؟ آج جانوروں پر بھی بڑا ظلم کیا جاتا ہے، بعض مرتبہ کتوں کو مارا جاتا ہے، بیل کو، گائے کو، بھینس کو، یہ جانور بیچارے جا رہے ہوتے ہیں مارا جاتا ہے۔ اسی طرح اور جو دیگر جانور ہوتے ہیں اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جانور کو تکلیف پہنچانا جو ہے نا، اب وہ کس سے کہے گا نا؟ آج بندے کو تکلیف پہنچائے تو وہ کسی کو جا کر کہے گا، جانور کس سے فریاد کرے گا؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گا، اور جب وہاں فریاد ہوتی ہے تو فریاد خالی نہیں جاتی ہے، کہیں آزمائش نہ ہو جائے۔ تیسری بات، اگر کسی پر ظلم کیا تو بارگاہ الہی میں صرف توبہ کر لینا کافی نہیں، بلکہ بندوں کے جو حقوق پامال کیے ہو وہ بھی ادا کرنے ہوں گے۔ مثلا کسی کا مال دبایا ہے، فرض ہے کہ اتنا مال اسے دے دیں، وہ نہ رہا ہو تو اس کے وارث کو دے دیں، وہ بھی نہ ہو تو فقیر پر صدقہ کر دیں۔ اس کے علاوہ کسی طرح اس کے مال سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا، اور جسے مال کے علاوہ کوئی اور ایذا دی ہو یا برا کہا ہو اس سے معافی مانگے، یہاں تک کہ وہ معاف کر دے۔ جس طرح ممکن ہو معافی مانگ لیں، وہ نہ ہو اور تھا مسلمان تو اس کے لیے صدقہ، تلاوت اور نوافل وغیرہ نیک اعمال کا ثواب پہنچاتا رہے، اور غیر تھا تو اسے ایصال ثواب جائز نہیں۔ لہٰذا اس کے علاوہ اور کوئی تدبیر نہیں کہ اپنے رب کی طرف رجوع اور توبہ و استغفار کرتا رہے، وہ مالک و قادر ہے۔ اے پیارے اسلامی بھائیو، چند احکام ہمیں پتہ چلیں کہ اگر کسی کا مال دبا لیا ہے، قرضہ دبا لیا ہے، تو اب صرف زبانی توبہ کر لیں گے تو گناہ معاف نہیں ہوگا، بلکہ جس کا قرضہ دبایا ہے، مال لیا ہوا ہے، مال ہڑپ کیا ہوا ہے، زمینیں ہڑپ کی ہوئی ہے، اب اسے واپس دینی پڑے گی۔ اگر وہ نہیں رہا تو اس کے وارثوں کو دینا پڑے گا، وارث بھی نہیں رہے، پتہ ہی نہیں ہے وہ کس کا مال تھا، تو اب جو فقیر کی ڈیفینیشن میں آتا ہے اسے دینا ہوگا، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہوگی۔ اب مال کے علاوہ اگر تکلیف پہنچائی ہے، ہاں مال کے علاوہ جیسے گالی دے دی یا ہاتھ سے مارا تھا یا کسی بھی طرح سے تکلیف پہنچائی تھی، کیا کرنا ہوگا؟ اس سے معافی بھی مانگنی ہوگی، اس کو راضی کرنا۔ اچھا معافی بھی کیسے مانگتے؟ اتنی ساری تکلیف پہنچائی، سب کے بیچ میں بے عزت کر دیا، گالی گلوچ کی مارا اس کو، آخر میں کہتے ہیں سوری، معاف کر دینا۔ تو کیا یہ انداز صحیح ہے؟ بلکہ عاجزی کے ساتھ، ریکویسٹ کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ بندہ کہنا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں دل سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، سوری بھی بھلے کہہ دیں، مگر اچھے انداز میں معافی مانگے کہ سامنے والا کہے کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سامنے والے کے دل کو خوش کرنا ہوگا، راضی کرنا ہوگا، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ و استغفار بھی کرنے ہوں گے۔ اور اللہ نہ کریں ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی، اب وہ دنیا میں ہی نہیں رہا اور تھا مسلمان، تو اب اس کے لیے کیا کریں؟ ایصال ثواب کریں، اس کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک کرم کا معاملہ فرما دے گا۔ تو اے پیارے اسلامی بھائیو، FJN چینل کے ناظرین، یہ نارمل گناہ نہیں ہے، ظلم کرنا ظالم کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔
ظالم کو مہلت ملتی ہے، ہاں مہلت ملتی ہے کچھ وقت کے لیے، مگر جب اللہ پکڑ فرماتا ہے نا، بچانے والا کوئی نہیں ہوتا، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو اے ایف جے این چینل کے ناظرین کوشش کریں نا، کہتے ہیں نا کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نقصان بھی نہ پہنچائیں، کسی کو کہتے ہیں نا خوش نہیں کر سکتے تو اس کو ناخوش بھی نہ کریں، اس کو آزمائش میں نہ ڈالیں۔ ہمیں سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ سب کے ساتھ اچھائی کا، بھلائی کا ویوہار برتاؤ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں اس حوالے سے کیا فرماتا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ ترجمہ کنز الایمان، مواخذہ تو انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ قرآن پاک میں ہمارا رب فرما رہا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ خیر کا معاملہ کریں۔ اب آئیے احادیث مبارکہ میں ظلم کے حوالے سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، میری امت میں مفلس یعنی تنگ دست اور غریب نادار وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ تو لے کر آئے گا، مگر ساتھ ہی کسی کو گالی بھی دی ہوگی، کسی کو تہمت لگائی ہوگی، اس کا مال ناحق کھایا ہوگا، اس کا خون بہایا ہوگا، اس کو مارا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائے گی اور کچھ اس مظلوم کو۔ پھر اگر اس کے ذمے جو حقوق تھے ان کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائے تو ان یعنی مظلوموں کے گناہ لے کر اس ظالم پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس ظالم شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جس پر ظلم کیا جاتا ہے اس کو مظلوم کہا جاتا ہے اور ظلم کرنے والے کو ظالم کہا جاتا ہے۔ کتنی زبردست یہ ڈرانے والی حدیث پاک ہے کہ جو ظالم ہوگا قیامت کے دن بھلے وہ نیکیاں لے کر آئے گا، نمازیں ہوگی، حاجی صاحب ہوں گے، بڑے بڑے کہتے ہیں نا بڑی بڑی نیکیاں کی ہوگی، بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر ان کی نیکیوں کے معاملات ہوں گے، مگر یہ آئیں گے، مگر ساتھ میں ایسا بھی ہوگا کہ کسی پر ظلم کیا ہوگا، یہ سب آئیں گے، جو مظلوم ہوں گے یہ سب آئیں گے اور اس کی نیکیوں میں سے اپنی کمی پوری کریں گے، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، کیونکہ اتنے سارے لوگوں پر ظلم کیا ہوگا، گالی دی ہوگی، مارا ہوگا، بے عزت کیا ہوگا، ذلیل کیا ہوگا، سب کے بیچ میں تکلیف پہنچائی ہوگی، دل دکھایا ہوگا، ہاتھ سے تکلیف پہنچائی ہوگی، نظر سے تکلیف پہنچائی ہوگی، یہ جتنے بھی مظلوم ہیں سب آئیں گے اور اس کی نیکیوں میں سے لینا شروع کریں گے، اپنی کمی پوری کریں گے اور چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اس ظالم کے پاس کوئی نیکی نہ بچے گی، اور اگر اب بھی باقی رہ گئے، مظلومین باقی رہ گئے، اب ان کے گناہ اس ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ غور تو کریں قیامت کا منظر کیسا ہوگا، سورج 1.25 میل پر ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور ایسے موقع پر مظلومین جمع ہو جائیں، اور ہماری ایک تو مشکل، ہم نے نیکیاں بڑی مشکل سے کی، ہم سے نیکیاں ہوتی کہاں ہیں، اب بڑی مشکل سے نیکیاں کی، اور وہ بھی نیکیاں کون سی جو قبول ہو گئی وہ نیکیاں ہوگی، اور ان میں سے یہ لوگ لے کر چلے جائیں گے، اور کیا ہوگا کہ اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو ان کے گناہ ہمارے سر پر ڈالے جائیں گے، آلریڈی ہمارے گناہ تو ہے وہ باقی رہیں گے، اور ان کے گناہ بھی ہمارے سر پر ڈال دیے جائیں گے، اور نیکی کوئی نہ ہوگی۔ کیا ہوگا؟ اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ہم کیسے جہنم میں داخل ہونے کو برداشت کر سکیں گے؟ غور تو کریں، قیامت کا معاملہ بڑا سخت ہے، اور ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی نا، دنیا میں ہی معافی تلافی کروا لیجئے، انتظار میں نہ رہیں، یہاں پر اگر مال لیا ہے تو مال ریٹرن کر دیجئے، اور کوئی تکلیف پہنچائے تو معافی مانگ لیجئے۔ قیامت میں معافی مانگنے کے لیے مال اور ڈالر اور نوٹیں نہیں چلے گی، وہاں تو اعمال دینے پڑیں گے، پھر کیا کریں گے؟ تو دنیا میں معافی مانگنا آسان ہے، قیامت میں نیکیاں دینا آسان نہیں ہے، ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھانا یہ آسان کام نہیں ہے، اور قیامت کا معاملہ نارمل نہیں ہے۔
ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک ہے کہ جانور اگرچہ شرعی احکام کے مکلف نہیں ہیں مگر حقوق العباد جانوروں کو بھی ادا کرنے ہوں گے۔ ہاں، قیامت کے دن جانوروں کو بھی حقوق العباد ادا کرنے ہوں گے۔ دنیا میں بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے سینگ مارے ہوں گے، تو قیامت کے دن اس بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ غور کریں، جانوروں کے حقوق بھی ادا کروائے جائیں گے، بندوں کے حقوق کا معاملہ کتنا سخت ہوگا۔ اللہ خیر کا معاملہ کرے۔ آج تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے ہیں، گالی گلوچ کرتے، اتنی گالی بولی جاتی ہے کہ سننے والا تو کہتا نا کہ اس کے کان کہتے نا بہرے ہو جائیں، اس طرح کی گالیاں بولی جاتی ہیں۔ اور جناب اب تو گالی پر بھی اکتفا نہیں، اب تو اگر زور ہوتا ہے تو مارا جاتا ہے۔ ہاں بیچارہ دبنے والا ہے، مارا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر تمام آسمان و زمین والے ایک مسلمان کا خون کرنے میں شریک ہو جائے تو اللہ پاک ان سبوں کو منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ یعنی ایک کا خون ایک نہیں، اگر ساری دنیا والے شامل ہو جائیں اللہ سب کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ غور تو کریں، قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور واقعی جو کسی کو قتل کر دیتا ہے نا، اس بیچارے کے بچے والا ہے نا، یتیم ہو جاتے ہیں، بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، خاندان کہتے ہیں گھر کا گھر اجڑ جاتا ہے۔ اور جو قتل کرنے والا ہے وہ سلامت تھوڑی رہتا ہے، وہ بھی تو جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے جاتا ہے یا مارا مارا پھر رہا ہوتا ہے، ٹینشن میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی اس کے لیے ذلت ہوتی ہے اور قبر و آخرت میں بھی اس کے لیے ذلت و عذاب کا معاملہ ہوگا۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کریں کہ ظلم کتنی بری چیز ہے۔ اللہ کے نیک بندے جو تھے نا، ظلم تو دور کی بات ہے، اگر غلطی سے بھی کوئی گناہ ہو جاتا تھا نا، کوئی حق تلفی ہو جاتی تھی تو اس کو معاف کروائے بغیر نہیں رہتے تھے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ نہر کے کنارے چلے آ رہے تھے، آپ نے نہر میں ایک سیب ایپل بہتا ہوا دیکھا، آپ نے اٹھایا اور کھا لیا۔ کھاتے تو کھا لیا مگر غور کرنے لگے کہ یہ سیب میرا نہیں تھا، میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر کیوں کھایا؟ اب تشویش میں آ گئے۔ اب وہ نہر کے کنارے چلتے ایک باغ کے قریب پہنچے جس کی شاخیں نہر کی طرف جھکی ہوئی تھیں۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ ایپل یہیں سے آیا ہوا ہے۔ باغ میں داخل ہوئے، معلومات کی تو باغ کی مالکہ ایک خاتون تھی۔ آپ نے جا کر کہا کہ غلطی سے یہ سیب میں نے کھا لیا ہے، میں معاف کروانے کے لیے آیا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ اب وہ باغ کی جو خاتون تھی مالکہ، اس نے کہا کہ یہ باغ میرا اور بادشاہ کا مشترکہ ہے، یعنی پارٹنرشپ، آدھا میرا آدھا اس کا ہے، میں اپنا حق تو معاف کر سکتی ہوں، بادشاہ کا حق معاف کرنے کی مجھ میں مجال نہیں ہے۔ بادشاہ بلخ میں رہتا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آدھا سے معاف کروانے کے لیے بلخ کا سفر اختیار کیا۔ پہلے سفر فلائٹ میں، ٹرین میں، بس میں، کار میں نہیں ہوتا تھا، اونٹ پر اور گھوڑوں پر ہوتا تھا۔ آپ آدھا سے معاف کروانے کے لیے بلخ کا سفر اختیار کیا، جا کر کے معافی تلافی کی اور پھر دم لیا۔ غور کریں، ایک سیب کا معاملہ۔ آج تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہم لوگوں کی کتنی ساری چیزیں ہڑپ کر جاتے ہیں، کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ آج کھانا ہڑپ کرنا بڑا آسان لگ رہا ہوگا مگر قیامت میں کہیں پھنس نہ جائے۔ دیکھیں اللہ پاک کی بارگاہ میں اگر اس کے سبب یعنی لوگوں کا مال کھایا، قرض دبایا، تکلیف پہنچائی، پھنس جائیں گے تو کیا بنے گا۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی، 70 برس تک اللہ کی عبادت کی، ایسی عبادت کی کہ دن کو روزہ رکھتا، پوری رات نماز پڑھتا، کسی کے سائے کے نیچے بھی آرام نہیں کرتا تھا، تقوی پرہیزگاری والی زندگی اس نے گزاری۔ اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بی کا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا اللہ پاک نے میرا حساب لیا، پھر سارے گناہ بخش دیے مگر ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کر لیا تھا، اور یہ معاملہ حقوق العباد کا تھا اور وہ معاف کروانا رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے
اب تک مجھے جنت سے روک دیا گیا ہے۔ غور تو کریں، ایک لکڑی کا تنکا بغیر مالک کی اجازت کے دانت کا خلال کیا، بندہ پھنس گیا۔ آج تو سبزی کی دکان پر یا لاری پر جاتے ہیں، جو ہاتھ میں آیا منہ پر ڈال دیتے ہیں۔ فروٹ کی لاری یا دکان پر جاتے ہیں، بغیر پوچھے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کریانے کی دکان پر بعض لوگ خریدی کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر بھی دال چاول جو پڑا ہوتا ہے کھانا شروع کر دیتے۔ جناب ہمارا مال نہیں ہے، یہ کسی اور کا مال ہے، مال اس کا ہے، اس کا حق ہے۔ اب ہم ہیں کہ بغیر پوچھے کھانا شروع کر دیں۔ ارے پوچھ کر کے بھی ہمیں نہیں پوچھنا چاہیے۔ بیچارہ شرم کے مارے ہاں بھی بول دے گا، مگر دل میں تو ہوگا اب روزانہ اگر 100 کسٹمر آتے ہیں، تھوڑا تھوڑا بھی کھائیں گے تو اس کا کتنا سارا مال چلا جائے گا۔ تو ہمیں پوچھ کر اس کو آزمائش میں بھی نہیں ڈالنا چاہیے، اور بغیر پوچھے تو کھانا بھی نہیں چاہیے، کہیں آزمائش میں نہ جائے۔ بلکہ ایک شخص کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے، اس شخص کا بھی اسی طرح حال تھا کہ اس نے نیکیوں میں زندگی گزاری۔ اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بی کا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا، میرے رب نے میری بخشش فرما دی، میرے گناہ معاف کر دیے، مگر ایک مرتبہ میں روزی کی حالت میں تھا اور اپنے دوست کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا۔ افطار کا وقت ہوا تو گیہوں کی بوری میں سے ایک گیہوں کا دانہ میں نے نکالا اور اس کو توڑا، اور توڑ کر جیسے کھانا چاہتا تھا، دل ہی دل میں خیال آیا یہ دانہ میرا نہیں ہے، تو میں نے جہاں سے اٹھایا تھا وہیں رکھ دیا۔ مجھے اس دانے کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ دانہ توڑا کیوں تھا، اور اس کے بقدر مجھ سے میری نیکیاں لے لی گئی۔ غور کریں، گیہوں کا ایک دانہ توڑا کیوں تھا؟ کھایا بھی نہیں تھا، توڑا کیوں تھا؟ تو ہم تو آج لوگوں کے قرضے دبا لیتے ہیں، اور یہ قرضے دبا لینا، مال دبا لینا، زمینیں ہڑپ کر لینا۔ ایک بالش زمین بھی اگر کسی کی ہڑپ کر لی نا، پھنس جائیں گے۔ ارے 1 انچ زمین بھی ہڑپ کر لی، آج تو ناجائز قبضے کر لیے جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ سامنے والے کو دھمکی دی جاتی ہے، مارنے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ بعض بیچارے دب کر کچھ بول بھی نہیں سکتے ہیں، مگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں اللہ دیکھ رہا ہے، وہ کچھ نہ کر سکے، مگر اللہ پاک تو قادر ہے نا۔ اگر بد دعا نکل گئی کیا بنے گا، ہے نا۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اسے ہاتھ میں بڑا درد رہتا تھا، بڑی پرابلم رہتی تھی۔ اس نے کئی ہاسپٹل بدلے، کئی دواخانے بدلے، کئی علاج کروایا، مگر اس کے ہاتھ کا درد تھا کہ جاتا نہیں تھا۔ کافی عرصہ گزر گیا، بہت پریشان رہتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی نیک شخص سے اس کی ملاقات ہوئی اور کہتا ہے، دعا کرو میرا ہاتھ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ نیک شخص نے کہا، غور کرو، کہیں کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو گئی ہے کہ اس کی سزا مل رہی ہو؟ اس نے غور کرنا شروع کیا، غور کرتا گیا۔ ایک بات اس کے ذہن میں آئی کہ ایک مرتبہ ایک زمین جو میرے گھر سے لگ کر تھی، اور وہ تھی بیوہ کی، میں نے زبردستی وہ زمین اس کے پاس سے لے لی تھی، تھوڑی بہت رقم دے کر اس پر قبضہ کر لیا تھا، کہیں وہ مسئلہ تو نہیں ہے۔ اب وہ شخص کہتا ہے، میں اٹھا اور اس بیوہ کے پاس گیا جس کی زمین میں نے زبردستی ہڑپ کی تھی، گیا اور اس کی زمین اسے ریٹرن کی، اس کو واپس کر دی، اس سے معافی تلافی کی، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کی۔ جیسے معافی تلافی ہوئی، توبہ کی نا، الحمدللہ میرا ہاتھ کا درد چلا گیا۔ تو آج اگر کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی یا آزمائش ہے، گھر میں کوئی مسئلہ ہے، غور کریں کہ مجھ سے بھی تو ظلم نہیں ہوا ہے، میں نے بھی تو لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے، لوگوں کا مال تو دبا نہیں لیا ہے۔ آج تو قرضہ لیا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ ریٹرن کرنا ہی نہیں، بلکہ ایک جملہ کہا جاتا ہے نا، کس کو دیے کہ تم رہ گئے۔ ہاں، اس طرح کا جملہ کہا جاتا ہے، سامنے والا دے کر بیچارہ پھنس جاتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ لوگوں کا قرضہ دبانا اچھی بات نہیں ہے، لوگوں کا مال دبانا اچھی بات نہیں ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں کسی کے تقریباً 3 پیسے دین یعنی قرض دبا لے گا، بروز قیامت اس کے بدلے 700 باجماعت نمازیں اسے دینی پڑے گی۔ کتنے پیسے؟ صرف 3 پیسے۔ 3 پیسوں کا آتا کیا ہے؟ 5 پیسے اس سے بڑے ہوتے ہیں، یہ تو 3 پیسے ہیں۔ کتنی نمازیں دینی پڑے گی؟ 700، اور وہ بھی باجماعت، اور وہ بھی نمازیں کون سی؟ جو مقبول ہوئی، جو قبول ہوئی، وہ 700 نمازیں باجماعت 3 پیسوں کے بدلے دینی پڑے گی۔ تھوڑا کیلکولیشن تو کریں، 1 روپے میں کتنے پیسے ہوتے ہیں؟
ایک اندازے کے مطابق 1 روپے کے اندر جو پیسے بنتے ہیں نا، اس کی نمازیں تقریباً بنتی 22 ساڑھے 22 ہزار. ہاں 22 ساڑھے 22 ہزار نمازیں بنتی ہیں. تو 1 روپیہ اگر کسی کا دبا لیا نا تو 22 ساڑھے 22 ہزار نمازیں دینی پڑے گی. ہے ہمارے پاس اتنی نمازیں؟ تو یہ تو 1 روپے کا وبال ہے جو کسی کے لاکھوں روپے ہیں، کروڑوں روپے دبا کر بیٹھا ہوا ہے، کھا کر بیٹھا ہوا ہے. کیا بنے گا قیامت میں؟ کیسے اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے؟ اسی طرح بغیر دعوت کے بعض لوگ گھس جاتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، بڑے مزے آتے ہیں کہ میں نے، اور بعض مرتبہ فخریہ طور پر بولتے ہیں فلاں بھی دعوت میں کھا کر آیا، فلاں بھی دعوت میں کھا کر آیا ہوں. دعوت ہوتی نہیں ہے. حالانکہ یہ بھی ایک طریقے سے حقوق العباد کا معاملہ، اور یہ بھی ظلم ہے، بندے کو آزمائش میں ڈالنا ہے. ہاں بغیر دعوت کے گھسیں گے، بیچارے کا کھانا کم پڑے گا، آزمائش میں آ جائے گا، شرم کا معاملہ ہوگا، اس کی عزت کا معاملہ آ جائے گا. سنی حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بغیر بلائے گیا وہ چور ہو کر گھسا اور غارت گری کر کے نکلا. اے بغیر دعوت کے کھانا کھانے والوں، کوئی کمال کا کام نہیں ہے. کھانا تو چند گھنٹوں میں ہضم ہو جائے گا، مگر گناہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا. اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچانا، یہ کس کو تکلیف پہنچانا ہے پتہ ہے؟ سنیے، حدیث پاک میں ہے، سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی، تکلیف دی، اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ پاک کو ایذا دی. اور جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتا ہے نا، تکلیف پہنچاتا ہے، اس کا انجام سنیے. اس کے بارے میں اللہ پاک پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت 57 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ پاک کی لعنت ہے دنیا و آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچانا کتنے بڑے آزمائش کا سبب ہے. آئیے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے، اور جو ظلم کرتا ہے نا اس پر بھی ظلم ہوتا ہے، جو رحم کرتا ہے اس پر بھی رحم کیا جاتا ہے، جو کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے اس کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ ہوتا ہے. ہم چاہے اپنے لیے کہ میرے ساتھ اچھائی کا معاملہ ہو تو ہم اچھائی والے کام کریں، لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، ہمارے ساتھ بھی اچھا معاملہ ہوگا. کہتے ہیں نا، آپ چاہتے کہ لوگ مجھے دیکھیں تو مسکرا کر دیکھیں، آپ بھی مسکرا کر دیکھنا شروع کر دیجئے، لوگ آپ کو بھی مسکرا کر دیکھیں گے. اب مجھے مسکرانا نہیں ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ میرے ساتھ مسکرائیں، کیسے ہوگا؟ تو ہم لوگوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کریں، انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ ہوگا. آخر میں ظلم کے گناہ میں مبتلا ہونے والے اسباب کون کون سے سبب ہیں، ریزن کون کون سے جس کی وجہ سے بندہ اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے؟ 1 غصہ. غصے کی وجہ سے جب کسی پر غصہ آتا ہے نا، اب ہوتا ہے کہ اس پر ظلم کرو، اس کو تکلیف پہنچاؤ، اور بندہ ایسی تکلیف پہنچاتا ہے کہ ظالم بن جاتا ہے. 2 لڑائی جھگڑا. جب آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے نا، پھر بندہ ظلم کی طرف آگے بڑھتا ہے. 3 بات، مال و دولت کی حرص، لالچ، یہ ظلم پر ابھارتی ہے. نمبر 4 جہالت، علم نہ ہونا. ظاہر سی بات ہے، جاہل ہوگا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ظلم کے نقصانات کیا ہیں، گالی گلوچ کے نقصانات کیا ہیں، لڑائی جھگڑے کے نقصانات کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر یہ گناہ کی طرف مائل ہوگا. 5 بات، بغض و کینہ، یعنی دل میں کسی کے خلاف بغیر کسی شرعی وجہ کے نفرت اور دشمنی رکھنا. بغض و کینہ کی وجہ سے بھی بندہ ظلم کی طرف مائل ہوتا ہے. ظلم کے گناہ سے کیسے بچیں؟ آئیے وہ بھی سن لیتے ہیں. نمبر 1، قرآن و حدیث میں ذکر کیے گئے ظلم کے ہولناک عذابات کا مطالعہ کیجیے اور اپنے نازک بدن پر غور کیجیے کہ ظلم کے سبب اگر ان میں سے کوئی عذاب مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو میرا کیا بنے گا. 2، غصے میں آ کر کسی کی حق تلفی کرنے کو دل چاہے تو فوراً اپنے آپ کو یوں ڈرائیے کہ اگر میں غصے میں آ کر حق تلفی کروں گا تو گنہگار اور جہنم کا حقدار قرار پاؤں گا، کہ یہ گناہ کے ذریعے غصہ ٹھنڈا کرنا ہوا
اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جہنم میں ایک دروازہ ہے، اس سے وہی داخل ہوں گے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اسی طرح موت اور قبر و آخرت کو کثرت سے یاد کیجیے کہ اس سے دل نرم ہوتا اور دوسروں کی حق تلفی اور ظلم کرنے سے بچنے کا انشاءاللہ ذہن بنے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں ظلم کے حوالے سے۔ نیت کر دیجئے کہ میں انشاءاللہ اب کسی پر ظلم نہیں کروں گا، اور اللہ نہ کریں ظلم ہو چکا، تکلیف پہنچائی، آنکھوں سے، اشارے سے، ہاتھ سے، بے عزتی کر کے جس طریقے سے تکلیف پہنچائی ہے، آئیے ان سے معافی تلافی کر لیتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے تواضع یعنی عاجزی کرتا ہے، اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور دنیا میں معافی مانگ لیں گے نا، آسانی ہے۔ مرنے کے بعد قیامت میں اگر نیکیاں دینی پڑی تو ہم کیا کریں گے؟ آئیے معافی تلافی کر لیجئے اور اسے بھی راضی کیجئے جس پر ظلم کیا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کر کے اپنے رب کو بھی راضی کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ انشاءاللہ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال بھی رکھیے گا اور FGN چینل دیکھتے بھی رہیے گا، اور اس کو دیکھنے کی دعوت کو بھی عام کرتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبر